بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، زندگی کی دعا، بِتَحِيَّةٍ، زندگی کی دعا، سلامتی کی دعا، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے، اَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، حسیبا، حساب لینے والا. اس آیت کی روح سے سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ. یعنی ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم محبت نہ کرو باہم. افلا ادلکم علی امر، کیا پھر میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں، ایک ایسی بات نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم اسے کرنے لگو، تحاببتم، تو تم باہم محبت کرنے لگو گے. اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو، خوب خوب سلام کرو. افشاء کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، راز افشاء کرنا بھی آتا ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کو رواج دینا مسلمانوں کے درمیان باہم محبت کے جذبات پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے. اور پھر مسلمانوں کی باہم محبت ان کے ایمان کو تقویت دیتی، ایمان کی علامت ہے. اور ایمان کا ہونا جنت میں جانے کی ضرورت ہے، شرط ہے. بظاہر دیکھنے میں کسی کو سلام کرنا یا اس کا جواب دینا ایک معمولی سی چیز ہے، اور بہت سے لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے. لیکن اس کو ایمان سے مشروط کر دیا گیا، گویا سلام کرنا کسی کے مومن ہونے کی علامت ہے، کسی کے اسلام کا عملی اظہار ہے. اور یہاں پر تاکید کیا کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی سلام کا جواب دو، تم بھی لوٹاؤ، اس سے بہتر لوٹاؤ، اس سے بہتر جواب دو. اور یہ جو بہتر کا ہونا ہے، یہ الفاظ میں بھی بہتری ہے، یعنی الفاظ کا زیادہ ہونا بھی ہے اور انداز کا بہتر ہونا بھی. مثلا اگر کسی نے روکھا پی کا سلام کیا تو تم مسکرا کر جواب دو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ردوہا، اتنا تو جواب دو جتنا کسی نے تمہیں کیا. یہ تو لازم ہے، واجب ہے. اور یہاں پر سلام کے لیے تحیہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے السلام علیکم کہنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ کیا رواج تھا کہ لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے تو زندہ رہنے کی دعا دیتے، زندگی کی دعا دیتے. اب بھی ان کے ہاں اس کا رواج ہے حیاکم اللہ کہنے کا، اللہ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تمہیں زندگی دے. ہمارے یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو، عمر دراز ہو. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو بزرگوں کو سلام کریں تو وہ جواب میں وعلیکم السلام کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو. لیکن اسلامی طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام، اور اگر احسن ہے تو ورحمت اللہ، اور اس سے زیادہ وبرکاتہ تک، بس اس سے آگے کچھ نہیں. وہ ایڈیشنز ہیں اپنی طرف سے. اس کے بعد اگر احسن کرنا ہے تو آپ اچھے کھلے چہرے کے ساتھ کسی کو جواب دیں. بعض لوگ سلام کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اہلاً و سہلاً، ویلکم، ہیلو، ہائے، اور اسی طرح کے بہت سے القابات، بہت سے ایسے سلوگنز یا ایسے شعار جو ہیں انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے کہ تم سلام سے بات کا آغاز کرو. اس پر مزید تفصیل جو ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تقریباً السلام علیکم کے نام سے، اس میں آپ سن لیجئے. یہاں اس وقت اتنا وقت نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں. صرف اتنا حکم یاد رکھیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اتنا تو واجب ہے ہی جتنا کوئی کرے
اصل کیا ہے کہ انسان اس سے بہتر کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا واسطہ مختلف طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے. بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں, بعض نان مسلمز ہوتے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسا کوئی تمہارے ساتھ کرے تم ویسا جواب لوٹا دو. اگر کوئی تم کو ہیلو کر رہا ہے تو وعلیکم السلام نہیں کہو گے, پھر تم بھی کیا کرو گے؟ ہیلو ہائے بس. کوئی بھی ہو, مسلمان ہو یا نان مسلم, اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو تمہیں جواب میں وہی کہنا ہے, الا یہ کہ اس کو سکھانا مقصود ہو تو آپ جواب میں السلام علیکم کہیں. لیکن جو سلام کر رہا ہے اس کو السلام علیکم نہ کہیں, اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. کیونکہ بہت سے لوگ سلام کے جواب میں بھی ایک سلام علیکم تو دوسرا بھی سلام علیکم کر دیتا ہے, جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی وہی الفاظ کہہ دو جو اس نے کہے ہیں, الا یہ کہ اس کے الفاظ میں شرک ہو. بعض اوقات ایسی گریٹنگز بھی ملتی ہیں کہ جس میں کسی پیر کا, کسی بت کا, کسی اور مخلوق کا نام لیا جاتا ہے, تو اس کو واپس نہیں دہرائیں گے. کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا فلاں کی جے اور فلاں کی, تو وہ بتوں کے نام لے کر جے کر رہے ہوتے ہیں. تو عموماً جو گریٹنگز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ایک بونڈنگ پیدا کرتی, ڈیولپ کرتی. تو لوگ پھر انہی الفاظ میں ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں جس سے وہ مانوس ہوتے ہیں یا جس سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو کسی کی خوشی کی خاطر اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. یہ اس کے بعد کیوں آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے, کسی کے سلام کے جواب میں جواب نہیں دو گے, یا پھر دو گے اور بہت اچھی طرح دو گے, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ لکھ لے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے, اور جو جواب دیتا ہے وہ اس کا نسبتاً کم ہوتا ہے. تو صرف السلام علیکم کہنے کا اور اجر ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا زیادہ اجر ہے, اور برکاتہ کہنے کا مزید اجر ہے. ان سب چیزوں کو کون کاؤنٹ کرتا ہے, کون حساب رکھتا ہے؟ اللہ تعالی. یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ ہم سب ہوشیار رہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ گنا جاتا ہے, اور اس پر پوچھ بھی ہوگی, محاسبہ بھی ہوگا. یہ ایسے نہیں کہ ہم نے جو دل میں آ کہہ دیا اور بس اس کے بعد ہوا میں اڑ گئی بات. جو بھی کرو گے وہ لکھی جائے گی بات, اور اس پر جواب دینا ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن. لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں, وہ دن لازمی آئے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی؟ تو اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی. نمبر 1, اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہے. نمبر 2, قیامت کے آنے کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. اور پھر تیسری چیز یہ کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور قیامت آئے گی, اس میں کوئی شک نہ کرو, یہ بات سب سے سچی بات ہے. کیوں سچی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو اسے جیسے کہی گئی ہے ویسے ہی لے لو, قبول کر لو, اسے مان جاؤ. اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اس میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس بات سے مراد یہ بات بھی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, وہ ساری کی ساری سچ پر مبنی ہے. خواہ وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہے, یا کوئی وعدہ کیا گیا جنت کا, یا کوئی جہنم کی وعید دی گئی, جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا. فما لکم, تو کیا ہے تم کو, فی المنافقین, کہ منافقین کے بارے میں, فئتین, 2 گروہ بن گئے ہو. فئتن کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے. تمہیں کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم 2 رائے کا شکار ہو گئے ہو, تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا,
حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، الجھا دیا ہے ان کو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت بخشو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے اسے تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی راستہ، اسے کوئی راستہ دینے والا نہیں، اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جنگ احد کے حالات. پہلی مرتبہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے منافقت کی خبر یا منافقت کا اظہار کھلم کھلا کب ہوا تھا؟ جب جنگ احد ہوئی تھی. یعنی سب سے پہلے لوگوں کی منافقت کب کھلی؟ جب مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آیا. جنگ بدر سے پہلے تک جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ مخلص مسلمان تھے، سچے مومن تھے. لیکن جب جنگ بدر میں کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو عالیشان کامیابی نصیب ہوئی تو بہت سے ایسے لوگ جو ابھی تک اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں شک و شبہ کا شکار تھے، وہ مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر ان سے امپریس ہو گئے، اور انہوں نے اپنی عافیت اور خیر و بھلائی کس میں سمجھی کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں. کیونکہ جنگ بدر میں مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا. تو وہ لوگ جو بظاہر دنیا کی محبت کے شکار تھے، مال پرست تھے، انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا. جن میں سر فہرست کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اہل مدینہ ایک طویل عرصے تک باہم جنگ و جدل کا شکار رہے تھے، جس سے وہ تنگ آ چکے تھے. تو انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہم اس سارے جھگڑے کو ختم کر کے ایک شخص کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور سب اسی کی بات مانیں گے اور جو وہ کہے گا وہی سب کریں گے، اور آپس کا اختلاف اور جنگ و جدل سب ختم. اور وہ سردار جس کو ڈکلیئر کرنے والے، جس کے سر پہ تاج رکھنے والے تھے، وہ تھا عبداللہ بن ابی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کی طرف آئے اور اسلام قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے کوئی شخص عبداللہ بن ابی کی طرف اب توجہ نہیں کرنے والا تھا. اس بنا پر کہ وہ سرداری سے محروم ہو گیا اور اس کی عزت جاتی رہی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے دشمن ہو گیا، دل میں اس کے حسد آ گیا. لیکن بظاہر اس نے بھی عافیت اس میں سمجھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا جنگ بدر میں. اب آئندہ کے لیے وہ بظاہر مسلمانوں کا ساتھی تھا، لیکن حقیقت میں دل میں وہ مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں تھا. اور پہلا موقع اس کے نفاق کھلنے کا جنگ احد کا موقع تھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کی رائے کے مطابق مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ کر واک آؤٹ کر دیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور اس موقع پر تقریباً 300 لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور وہ بھی لشکر کو چھوڑ کر واپس مدینہ پلٹ آئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں کتنی بڑی تعداد تھی ان منافقین کی جو عبداللہ بن ابی کے پیچھے چل پڑے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو سمجھ دی، ہدایت دی. تو آخری دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین کے نام بتائے تو وہ 80 کے قریب تھے، یعنی باقی لوگ جو تھے وہ توبہ کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. اب یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مستقل ایک سردردی بن گئے تھے. جو کافر تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی دشمنی کھلی تھی، واضح تھی، صاف تھی. ان کے بارے میں حکم بھی صاف تھا، بلیک اینڈ وائٹ. یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس پر یہ حکم لاگو ہوگا، اس پر یہ نہیں ہوگا، بات ختم. لیکن یہ جو ایک تیسرا گروہ آ گیا تھا، اس پر مسلمان بھی تذبذب کا شکار تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ان کو مسلمان سمجھ کر وہ سارے حقوق دیے جائیں جو مسلمانوں کے ہیں، یا ان کو کافر سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو دوسرے دشمنوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہرحال یہ دشمن تو تھے ہی. تو مسلمانوں کے اندر منافقین کے بارے میں باہم اختلاف ہو گیا، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فما لکم، کیا ہے تم کو اے مسلمانوں، فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں سے متعلق دو گروہ میں بٹ گئے ہو، تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں، واللہ ارکسہم، اور اللہ نے ان کو الجھا دیا، اوندھا کر دیا، کن کو؟ منافقوں کو، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی کون ہے منافق؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے ساتھ مخلص نہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کی عقل مار دی. ارکسا کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹا پھیر دینا، اوندھا کر دینا. گلاس کیسے اوندھا کرتے ہیں؟ اپ سائڈ ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس سے آپ ارکسا کا معنی سمجھ لیجیے. ان منافقوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ الٹا دیا. یعنی یہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے، سیدھے ہو گئے. پہلے الٹے تھے، تو اسلام لانے پر کیا ہوا؟ سیدھے ہو گئے. لیکن پھر جب انہوں نے منافقت کی، دھوکہ دیا، تو اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، یعنی پھر یہ کفر کی طرف لوٹ گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں رہتا. اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو؟ من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اللہ نے کیوں ان کو گمراہ کیا تھا؟ ان کی منافقت کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے انک لا تہدی من احببت، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو، تم اسے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات لوگ ویسے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو دین کی طرف آنے کے لیے کہتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا یہ کہ اس معاملے میں بات نہیں مانتے. دنیا کا کوئی حکم آپ ان کو دیں، کوئی کام کہیں وہ کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور جب تک کسی کو اللہ توفیق نہ دے، کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا. اور اللہ تعالی کسی بھی شخص کا صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ اس کا باطن بھی دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ خود کیا چاہتا ہے اور وہ خود کتنا چاہتا ہے. اور جو خود نہ چاہتا ہو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے معاملے میں باہم اختلاف نہ کرو. اختلاف ناپسندیدہ ہے، کیوں؟ کہا کہ فما لکم، کیا ہے تم کو، کیوں اختلاف کر رہے ہو، کیوں دو رائے ہیں تمہاری. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلاف جو ہے وہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، کسی حد تک اختلاف میں باہم انسان کا ذہن کھلتا بھی ہے، مختلف رائے سامنے آتی، لیکن عمومی طور پر جس بارے میں اللہ کا حکم آ چکا ہو، جو حکم صاف واضح ہو، اس میں اختلاف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اب مثلاً کیا آپ اس میں اختلاف کر سکتے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس میں آپ اختلاف کر سکتے اور یہ اختلاف کیا جا سکتا نہیں. ایسا اختلاف ناپسندیدہ ہے جس کے بارے میں صریح حکم موجود ہے. ہاں، وہ چیزیں کہ جس میں بات پوری طرح واضح نہیں، وہاں اگر کوئی اختلاف کی شکل ہے بھی تو وہ اگنور کی جا سکتی ہے. لیکن واضح اور صریح احکامات پر اختلاف کرنا اور دلیل سامنے پاتے ہوئے بھی بات نہ ماننا اور اپنی مرضی کرنا، یہ اچھی بات نہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. ہم لوگوں کو 100 بہانے کر کے راضی کر سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو تو پتا نہیں کہ کس شخص کی کیا مجبوری. تو جو شخص دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگنا چاہے تو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی نیت درست نہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کی نیت درست ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے. آپ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مصروفیتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ مومنٹ پر بھی آپ کو موقع مل جاتا ہے نیکی کرنے کا. لیکن جس معاملے میں آپ خود ریلکٹنٹ ہو، جہاں آپ کی اپنی نیت نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ 100 بہانے ہو جاتے. مثلاً آپ کسی جگہ نہیں جانا چاہتے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، تو وہ نہیں ہوتا.
کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے. کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، بظاہر بڑا مشکل ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا. ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ آپ ریلیکٹنٹ ہوتے، کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں. عموماً اس میں بھی کیا ہوتا ہے، نہیں کر پاتے. ہاں، کیونکہ آپ چاہتے نہیں تو پھر پوری طرح نہیں چاہتے تو پھر توفیق بھی نہیں ہوتی. تو کسی بھی نیکی کے کام کا جب موقع ملے تو فوراً نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. اور اگر دل نہ بیٹھ رہا ہو، نہ مان رہا ہو، تو اللہ سے توفیق مانگے، کیونکہ اگر اللہ نے توفیق دے دی تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہو جائے گا. پھر فرمایا ودو، وہ چاہتے ہیں. کون؟ منافق. کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو، تم بھی الٹے پھر جاؤ، ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے جاؤ. کما کفروا، جیسا انہوں نے کفر کیا ہے. وہ تمہارے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی پسند کرتے ہیں. فتکونون سواء، پھر تم سب برابر ہو جاؤ. کس میں؟ کفر میں، دلالت میں، گمراہی میں، سب ایک ہو جاؤ. یعنی تم ان کے بارے میں چاہتے ہو کہ وہ ہدایت پا جائیں، اور وہ تمہارے کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ تم منافق بن جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ. یہ فرق ہے ایک مومن کا اور منافق کا. مومن کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے کہ سبھی اسلام لے آئے، سب دین کی طرف آ جائے، سب خیر کی طرف آ جائے. ان کا شوق یہ ہوتا ہے. اور جو خود اس راستے پر نہیں ہوتے وہ اوروں کو بھی روکتے ہیں. ان کے دل کی تمنا کیا ہوتی؟ کوئی بھی اس راستے پہ نہ جائے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ تم بناؤ ان میں سے دوست. منافقوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کیا خطرہ ہے اس میں؟ کیونکہ دوست متاثر کرتے ہیں. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے؟ دوست نہیں چاہتے. آپ کا کتنا بھی دل ہو، بعض اوقات آپ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ آپ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے. اس کو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ پھر ان کو دوست نہ بنا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. کیونکہ ہجرت، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، اور دنیا کی خاطر تو بہت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دین کی خاطر چھوڑنا جبکہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، یہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اپنے دین میں مخلص ہے اور اس نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. یہاں اصل میں ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، آراب، بدوی لوگ بھی. ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل آتی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کس کے خیرخواہ بن جاتے، کس کے لیے جاسوسی کرتے؟ مشرکین کے لیے. وہ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے قریب تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تم سے واقعی نہ آ ملے تو تم ان کو دوست مت بناؤ اور ان کی بات مت مانو، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں. کس سے منہ موڑے؟ ہجرت سے. ہجرت شرط رکھی گئی نا. اگر وہ منہ موڑ جائیں تم انہیں کہو کہ بھی کرو ہجرت اور وہ نہ کریں، نہ سنے تمہاری بات. فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کوئی مددگار. اب یہ جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے منافق تھے، بظاہر مسلمان تھے. جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا تو ادھر آ ملتے، جب مشرکین سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ان کی صفوں میں مل جاتے. بعض اوقات کیا ہوتا کہ جب مدینہ پر حملہ ہوتا تو یہ جو بظاہر سو کالڈ مسلم تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے کیا کرتے؟ انہی کے ساتھ مل جاتے. کن کے؟ دشمنوں. اب جو مسلمان تلوار اٹھاتے، جب جنگ ہوتی تو وہ رک جاتے کہ یہ تو مسلمان ہیں، ان کو مارے کہ نہ مارے، لیکن یہ دشمن کی فوج میں ہیں، اب کیا کریں؟ تو کشمکش کا شکار ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم واضح کر دیا کہ جو تو ہجرت کر کے تمہاری طرف آ ملے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں آ ملتا اور دشمن کے ساتھ مل کے مقابلہ کر رہا ہے، تمہاری تلوار کی زد میں آتا ہے، تو بھلے وہ اسلام کو ڈکلیئر کرے تم اسے مار سکتے ہو. کیونکہ اب اس وقت مدینہ کی ریاست کو بچانے کا وقت ہے، انڈیویجولز کو دیکھنے کا نہیں. ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے، ہجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. کیا چھوڑ دینا؟ اپنا وطن چھوڑ دینا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. چھوڑ کر کہاں جانا؟ دارالاسلام میں جانا.
اور ہجرت جو ہے یہاں مراد اس سے مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمان ہو کر آنا، یا مدینہ کے باہر کسی قبیلے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو کر خود مدینہ میں آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال وغیرہ کو چھوڑ دیں اگر وہ مسلمان نہیں. کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا نا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ٹرائبل سسٹم میں ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے اور پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا ہے اور وہ کہے یہ میں نہیں لڑ سکتا. وہ ایسا نہیں کر سکتا. انہیں اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو قوم دشمن ہے مسلمانوں کی. اٹس اے گڈ کوسچن کہ کیا یہ صرف جنگ کے موقع پر ہی مارنا ہوگا یا ہر وقت ہی مارنا ہوگا؟ جنگ کے موقع پر جب وہ لڑنے کو آئیں تو تم بھی لڑو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اب جا کے بستی بستی دیکھو کون یہاں منافق ہے اور اس کا گردن اڑانا شروع کر دو. وہ تو کئی موقع پر عبداللہ بن ابی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. یا کسی اور شخص نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا یا منافقت برتی، لیکن ہمیشہ آپ نے کیا حکم دیا، کیا کہا؟ اجازت نہیں دی. کس وجہ سے؟ کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں. تو حکم تو صاف واضح ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں یہ جو کہ خالص اسلامی کاز کے لیے ہے نا، بعض اوقات صرف پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں، کوئی اس پیچھے اسلام کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہوتا، حقیقی ایمان نہیں ہوتا، تو اس میں پھر معاملہ فرق ہوگا. جہاں بھی صحیح معنوں میں مسلمان اسلام اور غیر اسلام کی بات ہوگی تو وہاں تو یہی احکامات لاگو ہوں گے. کسی منافق کی منافقت کھل کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے اور یہ کہہ کے اسے چھوڑ دیں گے نہیں اس نے تو کلمہ پڑھا تھا فلاں موقع پر. پھر اس کا کلمہ کنسیڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام سے وفاداری عمل کے ساتھ کرنا ضروری ہے، عملی وفاداری. الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو پناہ لیں، جا ملیں، الی قوم، ایک قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان ایک میثاق ہے، پکا عہد ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ جتنے بھی عرب کے قبائل تھے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے. کچھ قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ قبائل کفار مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ مل گئے تھے. اور یہ اوپن چوائس تھی، جس کا جی چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے اور جس کا جی چاہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے. اب جو مسلمانوں کے ساتھ ملے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ ہم ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ مسلمان تھے یا نہیں. کئی قبائل ایسے تھے جو پورے کے پورے مسلمان نہیں تھے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر انہوں نے قریش کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور اس کے پیچھے کئی وجوہات تھی. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت سے ان کے اور قریش کے درمیان چپکلیشیں چل رہی تھی، تو وہ دور اسلام میں بھی چل رہی ہیں. تو انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہیں، مشرکین کا ساتھ نہیں دیا. کس وجہ سے؟ آپس کی چپکلشوں کی وجہ سے. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور کچھ ایسے تھے کہ جو قریش کے ساتھ مل گئے اور ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی تھے. الا الذین یصلون الی قوم، مگر ان لوگوں کو تم قتل نہیں کرو گے جو اس قوم سے جا ملے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، پکا عہد ہے. کس چیز کا؟ صلح کا، کہ جنگ نہیں کریں گے. او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہوں، یعنی ان کا دل گھٹتا ہے. ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے جنگ کریں. او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے جنگ کریں. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو معاہد قوم سے جا ملے ہیں اور وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے. تو پھر ان لوگوں کا حکم کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے جنگ کرتے. یعنی ابھی تو وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی تم سے لڑتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم کو چھوڑ دیں، تم سے الگ تھلگ رہیں، جنگ نہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑیں،
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو پھر ان لوگوں سے کیا کرو؟ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ، ان سے تم نہیں لڑو گے۔ کن سے نہیں لڑو گے؟ جو تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ 3 شرائط یہی لکھی ہوئی ہیں، قتل چھوڑ دیں، نمبر 2 تم سے صلح کر لیں، مسلمانوں سے صلح کر لیں، اور اپنے ہاتھ روک کر رکھیں، یا تو کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو جنگ کے وقت مارے نہیں، ایک ڈمی کی طرح لشکر میں تو ہو لیکن پریکٹیکلی مسلمانوں کو قتل نہ کریں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عباس جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ مجبوراً لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے، آپ کے داماد جو تھے ابو العاص، ٹھیک ہے۔ تو اس قتل کے حکم سے 2 طرح کے لوگ ایگزمپٹ ہیں، پہلے وہ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ امن ہو چکا ہے تو ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرے وہ جو تم سے نہیں لڑتے، تو جو تم سے نہ لڑے تم بھی ان سے نہ لڑو، انصاف کی بات ہے۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ایک اور کیٹیگری بھی ہے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں۔ یہ کون سی کیٹیگری، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ اور بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُ قَوْمُهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا سورۃ البقرہ میں ذکر آیا تھا نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہی۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ امن میں رہیں، تم سے بچ جائیں تمہارے وار سے۔ اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ بچ جائیں ان کے وار سے۔ یعنی دوہرے معیار ہیں ان کے اندر ایسی چیز کیوں تھی؟ ان کے نزدیک صرف زندگی تھی تو دنیا کی زندگی اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ایک سے بنا کے رکھتے تھے، اور مخلص کسی کے بھی نہیں تھے، دوست کسی کے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ایک شخص آپ کا دوست ہے اور آپ کے دوست کا بھی دوست ہے، اور دوسرا شخص آپ کا دوست ہے لیکن آپ کے دوست کا دشمن ہے۔ تو ان 2 میں کیا فرق ہے؟ جو آپ کا دوست ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے دوست کا بھی دوست ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آپ کا دوست ہو اور جو آپ سے محبت رکھتا اس سے محبت نہ کرے، ایسے شخص کو آپ اپنا خیر خواہ تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ان کو نہ ان کی خیر خواہی مقصود تھی نہ ان کی، ان کو صرف اپنے مطلب اور اپنے غرض، ان کا فائدہ کس میں؟ فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، ان کو موقع ملتا فتنہ پردازی کا۔ فتنے کے 2 معنی، ایک ہے قتال اور دوسرے شرک۔ 2 کیا معنی ہیں فتنے کے؟ قتال، قتال کے جنگ، اور دوسرا شرک۔ یعنی جب کبھی انہیں جنگ میں کودنے کا موقع ملتا ہے، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندے جا گرتے ہیں، بلائنڈلی اس میں جا پڑتے ہیں۔ کس سے جنگ کا موقع ملتا ہے؟ مسلمانوں سے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ اگر وہ تم سے الگ نہ ہو، یعنی تمہارا قتل نہ چھوڑے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھ بھی نہ روکے۔ یہ نہ کا لفظ جو ہے نا، یہ لم ایک دفعہ آیا اور باقی سب فعل پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ لفظی ترجمے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ نہ ایڈ کیا ہوا، حالانکہ لا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے منافق اگر تم کو نہیں چھوڑتے اور نہ تم سے صلح کرتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ روکتے ہیں، بلکہ جہاں موقع ملتا ہے تمہارے اوپر وار کر دیتے ہیں، تو تم بھی کیا کرو؟ فخذوہم وقتلوہم، پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ، جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، بنا دیا ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف زور کھلم کھلا، یعنی تمہیں صریح حجت دے دی، تمہیں اتھارٹی دے دی کہ تم ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہو۔ امن پسندی کی 3 صورتیں تھی ممکن۔ نمبر 1 مسلمانوں سے صلح کر لیں، نمبر 2 کفار کے لشکر میں شامل نہ ہو، نمبر 3 اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے کسی وجہ سے تو تمہارے ساتھ اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، تمہیں قتل نہ کریں۔ اور اگر تینوں باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مخلص ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے۔ اور ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔
کیونکہ وہ بچھو اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بچھو ہو یا سانپ ہو، آپ اس کی کتنی بھی خاطرداری کر لیں تو آپ کے پیٹس نہیں بن سکتے. جہاں موقع ملے گا ڈس لیں گے آپ کو. اسی سے وہ محاورہ نکلا نا، آستین کا سانپ. کس کے لیے آتا یہ لفظ؟ منافق قسم کے لوگوں کے لیے، دھوکے باز لوگ، کہ ویسے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے. تو یہ انہی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ صرف مطلب پرست لوگ ہیں. تمہارے پاس آ کے تمہاری تعریفیں کریں گے، تم سے بچیں گے کہ تم نہ انہیں پکڑو، اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کی باتیں کریں گے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور ویسے تمہارے دشمن ہی ہیں. جب تمہارے خلاف جنگ کا موقع ملے تو حملہ آور ہو جائیں گے. اپنی قوم کو تو پھر بچا لیں گے. فرمایا کہ اگر یہ 3 شرائط پوری نہ کریں تو پھر ان کو جہاں ملے پکڑو اور مارو، کیونکہ یہ آستین کے سانپ انتہائی نقصان دہ لوگ ہیں. یہ لوگ مجبوراً آئے تھے، ان کا دل نہیں تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو، لیکن چونکہ یہ مکہ میں تھے، ہجرت ابھی نہیں کی تھی، قبیلے میں تھے، اپنے قبیلے کے ساتھ ان کو چلنا لازم تھا، کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم میں آپ کو ہر حال میں قبیلے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، ورنہ قبیلے کے لوگ ہی آپ کو ختم کر دیتے. تو سروائیول کے لیے کسی نہ کسی قبیلے کا ساتھ دینا ضروری تھا. کوئی شخص وہاں انڈیویجولی نہیں رہ سکتا تھا. یہ تو اب اس ترقی یافتہ دور کی بات ہے نا کہ ہر شخص اپنے اون پہ چل رہا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگوں کے درمیان خاندانی بونڈنگ بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور قبائلی سسٹم، اور پھر قبیلوں کے معاہدے، اور پھر بعض اوقات آپ کا قبیلہ جنگ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے تو یہ سب ہوتا رہا دور جاہلیت میں، لیکن اب کیا ہے، اسلام آنے کے بعد اب فرق قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اب اسلام اور غیر اسلام کی بنیاد پر ہوگا. پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. اب اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پچھلی آیت سے؟ پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ اگر مجبوراً کفار کے لشکر میں شامل ہوں تو کیا نہ کریں، مومنوں کو قتل نہ کریں، کیونکہ مومن کا قتل بہت بڑی بات ہے. اب اس کی سزا بتائی گئی ہے. ما کان لمؤمن، کسی مومن کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں. کیا نہیں زیب دیتا؟ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے. مومن کے لیے کسی مومن کا قتل بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا کا زوال، پوری دنیا کا ختم ہو جانا کم ہے، آسان ہے، ہلکا ہے اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے. یعنی کسی مومن کا قتل اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا ختم ہو جائے تو وہ کم درجے کا نقصان ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کی جان کا کتنا احترام ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے اس دن یعنی یوم النحر کو حرام کیا ہے، تمہارے اس شہر مکہ کو، کیونکہ اس میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تمہارے اس مہینے ذی الحجہ کی حرمت، یعنی جس طرح اس جگہ کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر حرمت ہے کس کی؟ مومن کی جان، مال اور عزت کی. فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ ہو جانا، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہ کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا. نمبر 1 حرم میں الحاد کرنے والا، یعنی حرم میں رہے اور اللہ کو نہ مانے اور اللہ کی نافرمانی کرے. نمبر 2 اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی، یعنی مسلمان ہو لیکن جاہلیت کے طور طریقوں پہ چلے، ان کو زیادہ اپریشیٹ کرے. اور تیسرے ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب، کہ بس یہ کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا، کوئی وجہ نہیں، بس مار دوں گا اس کو، یا چھوٹی موٹی کوئی دل میں دشمنی یا گرج پالی ہوئی. تو ایسے لوگ اگر وہ قتل نہ بھی کر سکے تو بھی اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوگا قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال، قاتل کی فور ہیڈ کے اوپر جو بال ہے
اور جب ان کو پکڑ لیتا نا کوئی تو انسان پوری طرح دوسرے کے قابو میں آ جائے. قاتل کی پیشانی کے بال اور سر، پورا سر بھی مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا اس کو. اور پھر کیا ہوگا؟ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی، جو کسی کو قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی سزا پائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی ہو سکتی، خطا ہو سکتی. مثلا خطا کی کون کون سی قسمیں، کیسے کیسے غلطی ہو سکتی؟ جیسے کوئی کسی کی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک اس کو نیند آ گئی اور اس نے جا مارا کسی کی گاڑی میں، اور اس میں بھی جو تھا وہ بھی مر گیا، اور جو اپنے ساتھ سواریاں بٹھائی تھی ان کا بھی قاتل کون ہے پھر؟ یعنی ڈرائیور کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں ڈرائیور کی غلطی سے، تو ان سب کا قاتل کون ٹھہرا؟ ڈرائیور. یہ قتل خطا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خطا اتفاقاً ہوا، بائی چانس غلطی ہو گئی. دوسرا یہ کہ انسان شکار کر رہا تھا، آپ ہنٹنگ کے لیے نکلے، آپ نے تیر پھینکا کسی جانور کی طرف اور وہ لگ گیا کسی انسان کو اور وہ مر گیا. ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات گولی لگ جاتی ہے شکار کے موقع پر ان لوگوں کو جو ساتھ ہی شکار کھیلنے گئے ہوتے. کسی کو معلوم ہے شکار کھیلنے کا طریقہ؟ پاکستان میں شکار کھیلنے کا بہت رواج ہے اور لوگ بعض اوقات اکٹھے دوست مل کے نکلتے ہیں شکار کرنے، ڈیئر ہنٹ کرتے ہیں، یعنی گروپ کی شکل میں بھی شکار کرنے نکلتے ہیں. اب جو نکلتے ہیں شکار کرنے تو بعض اوقات وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو ساتھی ہیں ان میں سے کوئی غلطی سے دوسرے کے ہاتھ سے مارا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گن کو لوڈ کر رہا ہوتا ہے، اچانک گن چل جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے گولی نکل کے گھومتی گھماتی کسی بے گناہ کو لگ جاتی، کبھی خود کو بھی لگ جاتی، کبھی کسی کو بھی لگ سکتی، اس سے بھی قتل ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ اتفاق ہے نا، اور یہ اتفاقی غلطی ہے. اور اسی طرح قتل خطا کی قسم کیا ہے کہ شکار کی بجائے انسان کو لگ گئی. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک خطا یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو میدان جنگ میں مار دے کافر سمجھ کر حالانکہ مسلمان ہو. ایسا بھی ہوا مسلمانوں سے تو وہ بھی غلطی. تو خطا کی کئی قسمیں ہو سکتی. فرمایا خطا ہو سکتی. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کو جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، خطا سے، ارادے کے بغیر، کوئی نیت نہیں تھی، دل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. اب کیا کرے؟ اب یہ غلطی ہو جائے تو بس صرف اتنا کہنا کافی ہے، سوری میری نیت نہیں تھی، اور بس نہیں. آگے پڑھ لیجیے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مومن کو خطا سے بھی قتل کر دے تو اس خطا کا کفارہ کیا ہے، ایکسپیشن کیا ہے، اس سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. ایک مومن انسان جو غلام ہو چکا ہو، کسی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، اس کو پیسے دے کے چھڑا کے آزاد کر دے، یا خود اس کے اپنے پاس غلام ہے تو ان میں سے کسی ایک کو آزاد کر دے. یہ غلطی کی سزا کہہ لیجئے، یہ غلطی کا کفارہ کہہ لیجئے. صرف اتنا ہی نہیں کہ آزاد کر دیا غلام، اس کے ساتھ ساتھ ودیۃ مسلمۃ، اور دیت ادا کرے. دیت کیا ہے؟ خون بہا. دیا کا لفظ جو ہے نا یہ ودا یدی سے ہے، وادی کا لفظ بھی اسی سے جس میں پانی بہتا ہے، تو خون بہنا یعنی خون بہا مراد ہے. مسلمۃ سپرد کیا گیا یعنی سونپ دیا گیا، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو یعنی وارثوں کو. وارثوں کو دیت دے، خون بہا دے. اور خون بہا کی قیمت ہر دور میں مختلف رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ 5 قسم کے اونٹ جو تھے وہ دیے جاتے تھے، اور ان میں پھر اونٹوں کی عمر کے مطابق کہ اتنے اونٹ اس عمر کے، اتنے اس کے، اتنے اس کے.
اور اگر وہ اونٹ نہ ہو تو پھر ان کے ایکول قیمت ادا کی جاتی. مختلف اسلامی ممالک جو ہیں اب بھی ان میں ہر سال دیت کی قیمت جو ہے وہ آفیشلی سرکاری طور پر اناؤنس کی جاتی ہے. اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کو اتنے پیسے دینے ہوں گے. جو لوگ سعودی عرب میں رہے انہیں شاید معلوم ہو, پورے مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہے. اونٹوں کی قیمت لگا کے تو وہ فگر بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ جو ہیں وہ اس کی دیت ہوگی. اور دیت کس کو جاتی؟ مقتول کے وارثوں کو جاتی ہے. الا مگر ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں. کون؟ وارث. وہ نہ لے دیت. فإن كان من قوم پھر اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہو, یعنی ہے مسلمان لیکن ایسی قوم سے ہے, عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے. امیجن کریں مدینہ کے آس پاس دشمن قبائل کو, کہ کوئی دشمن قبیلہ تھا, اس قبیلے میں ایک مسلمان تھا جو کسی مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا, کیا سمجھ کر کہ یہ تو دشمنوں کی قوم ہے لہذا یہ بھی کافر ہی ہوگا, غلطی ہوگی ایسی. وہ مؤمن حالانکہ وہ مومن تھا, قوم ساری کافر تھی لیکن وہ مسلمان تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو صرف مومن گردن کو آزاد کیا جائے گا. اس صورت میں کیا نہیں ہوگا؟ دیت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن کے پاس چلی جائے گی, اس کے وارث ابھی مسلمان نہیں ہے. تو پھر کیا؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یہ ایک لونڈی ہے جو بولتی نہیں تھی, 4 رنگ کی مسکین سی عورت تھی جو کچھ زیادہ سمجھتی نہیں تھی, تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں یعنی کفارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کو مانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. کیا آخرت کو مانتی ہو؟ تو جب اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو آزاد کر سکتے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو سکتا. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, یہاں دیت نہیں ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ پھر اگر کسی ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے امن کا, فدیۃ مسلمۃ تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دیت دینی ہوگی. الی اہلہ اس کے وارثوں کو. وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور مومن گردن کو بھی آزاد کرنا ہوگا. واضح ہے حکم. فمن لم یجد اور جو کوئی نہ پائے, کیا نہ پائے؟ غلام نہ پائے. جیسے آج کل غلام نہیں ہے, اس کے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس سکت نہیں ہے کہ خرید کے آزاد کر سکے, تو اب وہ کیا کرے؟ وہ اس مصیبت سے کیسے باہر آئے, اس غلطی سے اس کا ازالہ کیسے کرے؟ فصیام شہرین متتابعین تو روزے رکھے 2 مہینے مسلسل. رمضان میں تو 1 مہینہ ہوتا ہے نا, اور اس میں 2 مہینے. اور متتابعین کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے, تتابع کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک, اس میں سے ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر ایک چھوڑ دیا پھر دوبارہ شروع سے گنتی شروع ہوگی, الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. عورت وہ ان دنوں کو چھوڑ کے پھر پورے 2 مہینے کر لے, وہ تو آٹومیٹک انڈرسٹوڈ. توبۃ من اللہ, توبہ ہے اللہ کی طرف سے, یعنی توبہ کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا. خالی سوری کہہ دینا کافی نہیں. مومن کی جان بہت قیمتی ہے. اس سے آپ دیکھیے کہ کتنا بند باندھا گیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے. اسلام خون ریزی کا مذہب نہیں ہے کہ اس میں خون بہانے کو پسند کیا گیا کہ جس کو ہاتھ لگے مار دو. اور جو قصاص ہے پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, قتل عمد کرے گا تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا, پھر تو اپنی اس کو جان کے بدلے جان دینا ہوگی. اس کے احکام آپ پڑھ چکے ہیں. اور اس میں کیا فرمایا گیا تھا آخر میں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والوں. جان کے بدلے میں جان لینا اور جانوں کو جانے سے روکے گا. قتل کا کلچر ختم ہوگا. قتل کلچر عام کیوں ہوتا ہے؟ جب قاتل پکڑے نہیں جاتے. آپ ذرا سوچئے کہ اگر غلطی سے قتل کا کوئی اس کی نیت ارادہ برا نہیں تھا, غلطی سے قتل ہونے پر اتنا بڑا فائن رکھا گیا جس میں 2 طرح کا فائن ہے. ایک تو گردن آزاد کرنا یا روزے رکھنا, اور دوسرا یہ ہے کہ دیت ادا کرنا. یاد رکھیے کہ جو گردن کی آزادی ہے یہ قاتل پر ہے, لیکن دیت جو ادا کی جائے گی وہ عاقلہ پر ہے. عاقلہ
الف قاف لام ہے، عاقل نہیں ہوتا، عاقلہ. عاقلہ ہوتے ہیں قاتل کے برادری کے لوگ جو باپ کی طرف سے خاندان ادا کرے گا. قاتل کو پے کرنا نا دیت، خون بہا، تو وہ اپنی پرسنل منی سے تو پوری نہیں کر سکے گا. تو کیا ہوگا، اس کے خاندان کے جتنے بھی باپ کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہیں جو کمانے والے ہیں، وہ سب مل کر اس پیسے کا بندوبست کریں گے اور وہ دیں گے دوسرے. یا اس میں آپ دیکھیے حکمت، خاندان کو بھی ساتھ انوالو کیا گیا. کیوں؟ تاکہ پکڑ کے رکھے اس کو کہ تم ہمارے لیے مصیبت بنے ہو. پھر اسی لیے تو خاندان پیچھے سے دے گا. اور اگر عاقلہ کے اندر بھی استطاعت نہیں، عاقلہ بھی بیچارے فقیر ہیں سارے، تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت، یعنی اس بندے کو سپورٹ کیا جائے گا پھر وہ. لیکن جو مقتول ہے، جس کا فرد گیا ہے، اس کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب ایک دوسرا حکم ہے، جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر، متعمد، عمدن، غلطی نہیں، جان بوجھ کے کیا، ارادے سے کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ تو سیدھا سیدھا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب، ناراضگی، غصہ، ولعنہ، اور اس پر اس نے لعنت کی، یعنی اللہ کی لعنت. وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. گویا کسی کی جان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پھنسانا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے. قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا. تو ریزن ہوگی نا کوئی، وہ خطا نہیں ہوگی. وہ تو پھر جب یعنی جنگ میں قتل جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح عزت یا مال کے بدلے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ جس نے اپنا مال بچانے کے لیے مقتول قتل ہو گیا، یعنی من قتل دون مالہ فہو شہید، تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اٹھا تھا اس ارادے سے، تو دوسرے نے حملہ کر دیا اور وہ اپنا عزت مال بچاتے ہوئے مارا گیا، وہ ایک اور الگ مسئلہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ کبائر میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخرت کی سزا بتائی گئی. تیسری بات یہ کہ اس پر قصاص ہوگا. دنیا میں اس پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ روزے رکھ کے یا کسی اور طرح چھوٹ جائے یا غلام آزاد کر دے. اس کی بجائے کیا ہوگا؟ اس کی جان لی جائے گی، اسے چھوڑا نہیں جائے گا. بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے دین میں بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، شجرۃ طیبہ کی طرح. یہ حدیث میں شجرہ طیبہ نہیں آئی، میں وضاحت میں کہہ رہی ہوں. جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. قتل جو ہے وہ انسان کو دنیا میں نیکیوں سے روک دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.